اس پر کریں، اللہ پر کریں۔ اب جو ہم نے آپ کو میسیج دیا تھا پہنچ گئے الحمدللہ، تو سننے کے لیے تیار رہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ یہ ایک موضوع ہے، یہاں سے اگر فارغ ہو گئے تو دوسری آیت شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے شادی کرو، نکاح کر لیا، پھر تم انہیں طلاق دو قبل اس کے کہ چھو۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ شادی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ابھی شادی کر لو، پھر باہر لے جانا ہے اسے، شادی کر لیے وقتی طور پر تاکہ ویزا لگ جائے اور آ گئے یہاں، پھر طلاق دے دی 6 مہینے سے سال سے، وہ پہنچی نہیں یہاں، تو خلوت تو نہیں ہوئی نا، یعنی ملاپ نہیں ہوا، اس کا ذکر ہے۔ من قبل ان تمسوهن، یعنی تمہارا ملاپ نہیں ہوا، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، تو ان پر کوئی عدت نہیں۔ ایسے مسائل پیش آتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھائی ایک منڈپ ہے، اس آیت کو نوٹ کر لیں، ایسا بھی ہوا ہے ہمارے یہاں کہ شادی ہوئی اور یہ تیسری بیوی تھی، انہیں پتہ چلا کہ تو تیسری ہے، پھر گفتگو کی تو بولے تیسری ہے، ارے فوراً طلاق لے لی۔ اب کیا ہوگا؟ اسی مجلس میں آپ اس کا دوسرا نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے، ایسے مواقع آتے ہیں، یا کہ یہاں چلا آیا، یہ مسئلہ حل ہوا، لیکن پھر کیا ہے؟ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ یہ سراحً جمیلہ طلاق دیتے وقت استعمال ہوتا ہے کہ آپ انہیں کچھ دے دیں، دے کر چھوڑیں، کپڑا دیں۔ ایسا نہیں کہ چلو سب چھین کر لے لو، وہاں پر جوڑا پہنے شادی کے لیے، وہ بھی ایسا نہیں۔ کیا حکم ہے کہ آپ انہیں کچھ دے دلا کر اچھی طرح رخصت کریں۔ یہ ہمیشہ عورتوں کی حمایت کی گئی ہے، لیکن یہاں اہل علم نے کیا لکھا ہے کہ اگر مہر مقرر نہیں ہوئی ہے، تو یہ کہاں سے لیا اہل علم نے؟ جب بھی آپ تفسیر پڑھیں گے، کیا کوئی انہوں نے کچھ ایڈ کیا؟ ایڈ نہیں کیا۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری آیتوں کو سمجھنا ہے۔ جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں، بھائی سورہ بقرہ پڑھ لیے تو ناس تک پڑھیں، تب فتویٰ دینا شروع کریں۔ تو دیکھیے ابھی میں آپ کو لے جاؤں، سورہ بقرہ میں آپ 226 سے لے کے 40 تک پڑھیں گے تو سب طلاق کے حکام ہیں، مگر اس کی شرح کہاں ہے؟ 236 نمبر آیت میں ہے، سنیے گا۔ ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، یا جیسے یہاں ہے نا ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اور تم نے مہر بھی مقرر نہیں کیا، یعنی چھوا بھی نہیں اور مہر بھی مقرر نہیں کیا ہے، تو فمتعوهن، ان کو کچھ دے دو۔ ہوا نا اس کی شرح؟ تو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا، اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا ہے، مگر سنیے اور کیا کہہ رہے ہیں، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ جو لکھپتی ہے وہ کچھ زیادہ دے دے، جو غریب ہے وہ کچھ نہ کچھ دے دے۔ پھر کیا ہے؟ حقا علی المحسنین، نیکوکاروں پر یہ حق ہے۔ اب محسنین کسے کہتے ہیں؟ جنہیں سمجھنا ہے وہ سورہ لقمان کا پہلا درس سنیں۔ دیکھیے، ھدی للمتقین، متقین ہدایت، لیکن سورہ لقمان میں ھدی ورحمۃ للمحسنین، تو محسنین کا درجہ بہت بڑا ہے، متقین سے بڑا ہے محسنین کا۔ تو محسنین پر فرض ہے، لاگو ہے کہ وہ کچھ دے دیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیتے، مہر مقرر ہے وہ بھی نہیں دیتے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اسی ضمن میں آپ کو اب بتاؤں کہ مہر مقرر ہوا ہے تو 37 میں جائیے سورہ بقرہ، تو سنیے گا، من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضہ، اور تم نے مہر مقرر کیا ہے، فنصف ما فرضتم، آدھی۔ تو بات سمجھ میں آئی نا؟ عدت نہیں، بہت بڑی بات ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، مہر کتنی دینا ہے، تو یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں طلاق کی۔ تو آپ کو اس کو ذہن میں رکھیں یا پھر رجوع کریں قرآن کی طرف، جو بتایا میں نے سورہ بقرہ کی۔ اب اس میں نے حسب وعدہ کہ خلا کے تعلق سے بتلایا تھا، یہ بھی خلا کا ذکر 226 میں ہے، 226 سے شروع ہوتے ہیں، اور میں نے اب وقت بچانے کے لیے میں نے وہ مضمون بھیجا تھا۔ اب یہاں مجھے یہ بتانا ہے
کہ کیا بات ہے کہ خلا میں ریٹرن نہیں. باقی تو آپ سمجھ گئے نا خلا کیا چیز ہے, کسے کہتے ہیں. خلا میں ریٹرن کیوں نہیں؟ لوگ بھول جاتے ہیں, خلا کر جاتے ہیں, لیکن خلا میں رجعت نہیں, ریٹرن نہیں. تو اس کو سمجھیے. دیکھیے, اور پھر طلاق مغلظہ بتانا ہے. ٹریپل طلاق تو ہم نے بتایا, لیکن وہ اس مناسبت سے بتائے تھے. لیکن طلاق مغلظہ اس کا نام کیا ہم کہتے ہیں؟ ٹریپل طلاق. وہ کیا ہے میں آج بتا رہا ہوں. وہ تو اس مناسبت سے ایک بیان تھا. طلاق رجعی تو آپ جانتے ہیں, طلاق بائنہ بھی آپ جانتے ہیں, یعنی وہ اپنے آپ کی مالک ہو گئی. خلا میں رجعت کیوں نہیں؟ سنیے, خلا کسے کہتے ہیں آپ جان چکے ہیں کہ عورت چاہتی ہے کہ یہ میرے اتنی رقم لے کے مجھے آزاد کرا دو. ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں رجعت یعنی اختیار کس کا؟ شوہر کا. وہ طلاق دیتا ہے, اسے اختیار ہے کہ ریٹرن کرے. 1 ماہواری 2 ماہواری 3 ماہواری آنے سے پہلے. یہاں تو عورت نے طلاق مانگی ہے, پھر مرد کو اختیار کیسے؟ آ رہا ہے نا سمجھ میں یہ نقطہ. عورت نے کہا ہے کہ مجھے خلا چاہیے. اب اگر وہ ہاں کہتا ہے تو طلاق واقع ہو گئی, مگر کون سی؟ اختیار اسے نہیں. اختیار کس کو؟ اسے. اس لیے رجعت نہیں. یہاں کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اچھا, اسے کہتے ہیں طلاق بائنہ. چونکہ اس نے طلاق مانگی, خلا لی, اور اس نے ہاں کہا, تو اب یہ ریٹرن نہیں کر سکتا. اس کا نام کیا؟ بائنہ. بینہ. اب وہ عدت گزرنے کے بعد دوسرے سے شادی کر سکتی ہے. تو جب دوسرے سے کر سکتے تو پہلے سے بھی کر سکتی ہے. اب عدت کتنی اس کی؟ اس کو سوچیں کیوں ایسا. دیکھیے, فقہا کی طرف نہ جائیں. فقہا نے قیاس کیا. فقہا نے کیا کیا؟ قیاس. انہوں نے کہا کہ 3, مگر نہیں. جیسے میں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے, دیکھیے خلا میں یہ ہوتا ہے 3 ماہ کی شوہر کو کیوں مدت دی گئی؟ تاکہ وہ واپس کرے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرم کیسا. طلاق اس نے دے دیا, اپنے گھر میں رکھو, نان نفقہ دو, بات چیت کرو, کہیں اس نے واپس کر لیا. اس لیے ایک عدت یا 1 ماہواری, دوسری ماہواری, تیسری ماہواری کے پہلے تم کو موت کا دے دیا گیا, نہیں تو کیا ہو گئی؟ بائن ہو گئی. نارمل نکاح کرو. خلا میں کیا ہے؟ اختیار ہے ہی نہیں آپ کو, تو پہلی عدت دوسری عدت کی ضرورت کیا؟ 1 مہینہ عدت. کس لیے؟ تاکہ اسے معلوم ہو کہ پہلے کا بچہ اس میں نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اچھا, اگر اسی سے شادی کرنا ہے عدت کی ضرورت ہی کیا؟ اگر بچہ ہے تو کس کا؟ اسی کا ہے. مان لیجیے خلا لے لی اس نے, ابھی شک ہے کہ ہو سکتا, تو عدت کی ضرورت ہی نہیں. بات واضح ہوئی نا. اچھا, اب ٹریپل طلاق کسے کہتے ہیں؟ جس کو ٹریپل نہ کہیں, مغلظہ. سنیے گا, غور سے سنیے گا. 1 طلاق دے دی, یہ موضوع بہت اہم ہے. سنیے, کتنی طلاق؟ 1 دی. کیا نام اس کا؟ ریٹرن. پھر واپس لے لیا, بچے رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, واپس کیا. 1 ماہواری کے بعد یا دوسری ماہواری میں واپس کر لیا. ٹھیک ہے, چلے, سال گزر گیا. کتنا؟ سال. پھر غصہ آیا, چونکہ چڑچڑاپن تھا, پھر دے دی. اب یہاں لوگ نہیں سمجھ رہے. اب بتائیں کہ یہ کون سی طلاق ہوئی؟ جی, یہ دوسری ہوئی. نہیں تو پھر مذاق ہو جائے گا, ہر گھنٹے میں طلاق واپس, ہر گھنٹے میں طلاق واپس. عورتوں کے کیسے کیسے مسائل قرآن میں ہیں. پھر یہ بھی الزام دیتے ہیں کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. نہیں, ظلم نہیں ہو رہا ہے. یہ کون سی ہوئی؟ دوسری ہوئی. قرآن شریف کیا کہتا ہے 229 میں؟ الطلاق مرتان فإمساک بالمعروف او تسریح بإحسان, ہے نا. پھر اس نے ریٹرن کیا, پھر 1 سال ہو گیا, چڑچڑ میں 1 طلاق دی. اب کون سی ہوئی؟ جی, ٹریپل. اس کا نام کیا؟ مغلظہ. اس کا نام کیا؟ مغلظہ. اب یہ نہ وہاں رہ سکتی ہے, اب کے رشتہ داروں کے گھر جائے. اب کیا ہوگا؟ کسی سے نکاح کرے, حتیٰ تنکح زوجا غیرہ, اتفاق سے وہ مر گیا, بیوہ ہو گئی, تو آپ واپس کر سکتے ہیں. یعنی اس کی قباحت بیان کی جا رہی ہے. یہ کہاں سے مسلمانوں نے لگایا کہ 1 سیکنڈ میں یہاں سے 3 طلاق؟ کیا تو سمجھ میں آیا؟ طلاق رجعی بھی بتایا, طلاق بائنہ بھی سمجھ میں آئی, طلاق خلا اور طلاق مغلظہ. اور یہ ٹریپل طلاق تو ان کا اپنا ایجاد کردہ ہے, اور حلالہ بھی ان کا اپنا ایجاد کردہ ہے. اس سے قرآن سے کوئی اس کا ربط نہیں ہے. اور کچھ باقی رہا ہو تو انشاءاللہ پھر آپ سوال کریں تو آئندہ. تو بہرحال یہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں.
اب آئندہ جو ذکر ہو رہا ہے، آیت بھی لمبی ہے اور ایک سلسلہ اور ہے، تو بہرحال سرّون سرحن جمیلا، آپ یہ ضرور اس پیغام کو لے لیں۔ ہمارے یہاں حالات بہت ناسازگار ہیں، شادی سے پہلے سارے دوست، جہاں طلاق ہوئی تو بارڈر، پڑوسی ملک اور ہم، ہوتا ہے نا، ارے بھائی اس کے بھائی نے کیا کیا، اس کی بہن نے کیا کیا، اس کی ماں نے کیا کیا، اس کی ساس نے کیا کیا، اس سے آپ کا مزاج نہیں ملا تو آپ نے اسے طلاق دے دی، اسی حد تک رہنے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرحوہن سراحا جمیلا، تو اے مسلمانوں، قرآن کو تھامنے والوں، اس رسالت کو آپ تک پہنچاتا ہوں، غلط مفہوم نہ سمجھے، میسیج دے رہا ہوں، رسالت تو، لیکن میسیج ابھی زندہ ہے، کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور جو تعلیم دی اس کو ہم اپنائیں۔ تو اس دعا کے ساتھ اور اس درخواست کے ساتھ کہ آئندہ بھی بہت اہم مسائل ہیں اس میں خواتین کے تعلق سے، ہماری عائلی زندگی، تو وقت سے پہلے اور دوستوں کو بھی لے آئیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ یہ وقف تعلیمی ہے تاکہ اس طرح پڑھیں، ہن نہ پڑھیں، ہن۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، آپ لوگ سب حاضر ہیں، تو ایسے ہی آتے رہیے۔ قرآن میں کیا کیا ہے، کون سی چیز نہیں چھوڑا قرآن شریف نے؟ ہاں، تو اسی لیے نا کہ بھائی آپ کوئی بھی آیت ہیں جو جس میں کیا ہے نصیحت ہو وہ لکھی جاتی ہے۔ ہاں لکھیے، آیت تو کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی کہیے۔ ہاں نہیں، آج نہیں لکھتے، لیکن تفسیروں میں ہے نا، یعنی قصہ بیان کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ زید بن محمد کہلائے جانے لگے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی گزشتہ کی کہ ایک دل میں، ایک جسم میں دو قلب نہیں ہو سکتے، تو پھر اس وقت آپ نے پھر اس کو زید کہنا شروع کر دیا۔ وہ اسی لیے پھر کہتے تھے کہ یعنی پہلے زید بن محمد تو وہ خوش تھے، لیکن جب یہ منع کر دیا گیا تو اس کے رد میں کہ انت منا انت اخونا انت مولانا، یعنی تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہم انہی میں سے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی جی، اس پر کلپ بیان کر چکا ہوں، لیکن کہ آپ نے سوال کیا ہے تو مختصر دیکھیے، حالانکہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر نے بطور سزا، سمجھ رہے ہیں نا، بطور سزا پہلے تو درے لگاتے تھے۔ اصل میں وہ 3 طلاق کیوں دیتے تھے پھر سے سوچیں، جیسے کہ طلاق تو ایک دینا ہے، مگر اس کی اتنی توہین کہ ایک تو دوں گا، دوسری مگر 3، مطلب ہے کہ توہین۔ جیسے آپ کسی کو کہیں گے یار اس کو 100 کوڑے لگاؤ، حالانکہ استاد کتنے لگائے گا کوڑے؟ 7-8۔ تو یہ اصل میں ان کا مقصد تھا۔ تو طلاق تو ایک ہی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آ رہے ہیں، تو عورت کی بے حرمتی ہو رہی ہے نا بھائی۔ جو عورت نے انسان کی تربیت کی، جس عورت نے نبیوں کی پرورش کی، ان کے ساتھ یہ توہین آمیز الفاظ عمر برداشت کر سکتے تھے؟ کہا کہ درے لگاؤ، لیکن درے لگانے کے بعد بھی باز نہیں آ رہے ہیں، تو کہا کہ ابھی جو کہے گا کہ 3 تو 3، تو کس لیے؟ بطور سزا کے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ہمارے یہاں کے اندھی تقلید، امام نے کہہ دیا تو کہہ دیا، فتویٰ اسی سے ہوگا، اگرچہ سمجھ رہے ہیں، دل میں کھٹک رہا ہے کہ قرآن شریف میں تو اس کے خلاف ہے، قرآن شریف میں نہیں ہے، مگر چونکہ ادارہ ہے ہمارا تو وہ فتویٰ وہی صادر کریں گے جو ہدایہ میں لکھا ہے یا شافعی کتاب میں لکھا ہے۔ تو وہ کیا ہے، وہ مفتی کیسے ہیں؟ وہ مفتی لمیٹڈ مفتی ہے، محدود مفتی ہیں، ان کا مقصد کیا؟ اسی کتاب سے فتویٰ دینا، ان کو اجازت نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کون سا فتویٰ دیتا ہے؟ ابھی دیکھو میں نے فتوی دی ہے نا، قرآن سے آپ کو ٹچ کر کے بتایا، اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کو قرآن کی آیت بتا دو۔
تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا تھا؟ بطور تعجب کے. اب کسی نے کہا کہ اس کو 100 ڈنڈے لگاؤ تو کیا یہی چلے گا؟ 100 ڈنڈے لگاؤ؟ بھائی تعجب کے طور پر کہا تھا نا. تو بہرحال اس پر کلف ہماری وضاحت سے ہو چکی ہے. بس اللہ تعالیٰ توفیق دے کے لوگ رجوع ہو جائیں قرآن کی طرف. بہت اچھا. چلیے اور کچھ؟ کافی ہے جی. ہاں یہ ہے 200 اسی آیت میں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 234 میں ہے سورہ بقرہ کی. سنیے غور سے. ہاں کہ جن کے شوہر مر چکے ان کی عدت کتنی؟ 4 اشہر و عشرا، 4 مہینے 10 دن. وہاں پر ذکر نہیں ہے تمسہن یا لم تمسہن. غور سے سنیے اس مسئلے کو، ورنہ اس پر یہ جو ہم نے بتایا یہ اور چیز ہے. توفع کا ہم نے مسئلہ نہیں بتایا. تو اب آپ پہلے اس کا جواب دیں مجھے کہ شوہر کو طلاق دیتا ہے تو کتنی عدت؟ 3 ہے نا، 3 مہینے یعنی. اور جب مر جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن کیوں؟ یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات محفوظ رہے. تو سنیے، طلاق میں عدت کیا اور سوگ میں مدت، یہ سمجھنے کے لیے میں 2 تقسیم کر رہا ہوں. کیا طلاق میں کیا؟ عدت. خلا والی کتنی؟ 1 ماہ. اگرچہ کہ فقہ میں آپ کو 3 ماہ ملے گی، لیکن کہ انہوں نے کہا اذا سأل حدیث فهو مذہبی. ٹھیک ہے نا، اس سے بحث نہیں ہماری. سوگ میں عدت نہیں، سوگ میں مدت. تو جب شوہر اس کا نکاح کے بعد یہاں آیا، چلیے، یا منڈپ میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اللہ ایسا نہ کرے میں نے بدزوں کی پیدا ہو منڈپ میں ہی، مطلب ہے کہ آ جائے اور ان کی خلوت نہیں ہوئی اور اس کی موت ہو گئی، تو کیا کرنا ہے؟ عدت نہیں، کیا؟ مدت. تو مدت کتنی؟ 4 اشہر و عشرہ. یہ آپ عدت مدت کو یاد رکھیں گے نا، مسئلہ حل ہو جائے گا. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.